بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. المنتظر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام علم و معرفت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ذوفشا نقوی. اکثر اوقات ہمیں آپ کے سوالات موصول ہوتے ہیں کہ زندگی میں یہ مسائل چل رہے ہیں تو ان کے وظائف ہمیں بتائے جائیں. اسی مقصد کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم ماریہ بطول صاحبہ، جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ خانم صاحبہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. خانم صاحبہ، آپ کے وظائف جو ہیں لوگوں کی زندگی میں ان کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، اور ہمیں اکثر اوقات یہ مزید سے مزید سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، اس کا بھی وظائف بتا دیں. تو سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ جو مسئلہ ہے جو میں ابھی بتانے لگی ہوں، یہ آج کل سب کا ہی مسئلہ ہوگا. ایک خاتون نے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں، گھر چلانا بھی مشکل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر انسان کا یہی عرض ہے، لیکن ہر دور میں اسی طرح کے مسائل رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین سے تھوڑے دور ہو چکے ہوئے ہیں. اگر دین کے قریب رہیں، معصومین علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرتے رہیں، جیسے ان کا سیرت مطلب ان کا کردار تھا، ان کی سیرت کو دیکھ کر ویسے زندگی گزاریں تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے. بے شک اس مہنگائی کے دور میں بھی آج بھی ہماری جو ضروریات ہیں اور ضروریات سے زیادہ ہم لوگ استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے جا رہے ہیں، یعنی ہم اپنی اخراجات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اگر صرف اور صرف وہ چیزیں ہمارے پاس ہوں جو دیکھا جائے جو ہماری ضرورت کی ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہم اکٹھا کریں گے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. بالکل. جتنا زیادہ رہا ہوگا ظاہر سی بات ہے اتنا ہی انسان کا حساب ہوگا. لیکن کوشش پہلے تو یہ کی جائے کہ اپنے اخراجات کو نہ بڑھایا جائے، اتنی ہی چیزیں اتنا ہی مال مطلب ہم اپنی اخراجات کو بڑھائیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنا ہم کما رہے ہیں، جتنی ہمیں ضرورت ہے. اپنے اخراجات اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹس کانشیس ہوتے جا رہے ہیں، اس کو بڑھاتے جائیں گے، ظاہر سی باتیں پریشانیاں ہمارے گھر کرتی جائیں گی. لیکن اس کے بارے میں بھی میں پہلے بھی بہت وظائف بتا چکی ہوں، بہت آسان میری کوشش ہوتی ہے میں آسان وظائف بتاؤں. جی بالکل. اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. امام رضا، ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے فوراً بعد الحمدللہ کہہ کر فوراً ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ لو، اور سورہ توحید کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ لو. یہ دونوں عمل یعنی دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد معصوم کا فرمان ہے کہ ابھی تم کھانا کھا کر دسترخوان سے نہیں اٹھے ہوتے کہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ دسترخوان سے اٹھ جائے تو ان کے مال میں مزید اضافہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نعمت کا خدا کا وعدہ ہے کہ جو تمہیں نعمت دی جاتی ہے اس نعمت پہ شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمت کو دگنا کر دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نعمتیں دگنی ہو جائیں، آپ کے یہاں برکت پڑ جائے، آپ کو مزید جو ہے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو جو نعمت ملتی ہے اس کا شکر ادا کریں. اور جو نعمت ہمیں ملے اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جناب رسول خدا کا فرمان ہے وجہ نہیں کہ وہ تم سے نعمت چھین جائے. خدا تو کہتا ہے کہ جو بندہ تمہاری مدد کرتا ہے تم اس کا بھی شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو. تو جو خدا نعمت دے رہا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے، شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو، جو جتنا رزق ملا ہے اس پہ شکر ادا کرو. اولاد جیسی نعمت اگر آپ کو ملی ہوئی اس پہ شکر ادا کرو. آپ کو ولایت علی جیسی نعمت ملی ہوئی اس پہ شکر ادا کرو. آپ کو جتنا کھانے کو ملتا ہے اس پہ شکر ادا کرو. جو عزت خدا نے عطا کی ہے اس پہ شکر ادا. لیکن جب شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے کے فوراً بعد سورہ توحید پڑھ لیں، سورہ قدر پڑھ لیں، آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. یہ ایک عام سا یعنی کہ مطلب آسان ترین وظیفہ ہے کہ جو آپ صرف عادت بنا لیں تو اس عادت کے بدلے میں آپ کو اس قدر خدا عطا کرے گا کہ آپ کی نعمتیں جو ہیں وہ مشکل 2 منٹ لگیں گے مشکل پڑھنے میں. بالکل ایسے. بالکل.